نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جہاں امت مسلمہ کی مقصد تاسیس والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پچھلی آیت میں جو پہلی بحث تھی، تمہیدی بات تھی، وہ سمیٹ دی گئی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس طرح کی آیات وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس طرح کی جب آیات آتی ہیں تو ایک مضمون جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نیا مضمون ہے جو شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ بالکل سورہ آل عمران کے بھی 19ویں رکوع کے اختتام پر پھر بالکل یہی آیات آئی تھی، وہاں بھی ایک مضمون جو ہے وہ کلوز ہو رہا تھا۔ تو اس کا 19واں رکوع اور اس کا 19واں رکوع، تو یہاں اب نئی بحث جو شروع ہو رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، یعنی دن اور رات کے اختلاف میں۔ ویسے اردو میں تو اختلاف کہتے ہیں فرق کو، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں اختلاف کے معنی ایک اور بھی ہوتے ہیں کہ پیچھے چلنا، خلف، بعد میں آنے والے، پیچھے آنے والے، یعنی دن رات کے پیچھے آتا ہے اور رات دن کے پیچھے آتی ہے۔ تو یہاں یعنی ان محدود معنوں میں اختلاف کو نہ لیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ عربی میں اس اختلاف کے معنی یہ ہے۔ تو دن اور رات جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اب اگر میں ترجمہ کروں تو اس اعتبار سے ہو جائے گا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، بما ینفع الناس، اس چیز کو لے کر کے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے آسمان سے، من ماء، پانی سے، یعنی فرشتے بھی اترتے ہیں اور چیزیں بھی، لیکن جو پانی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر اس پانی سے زندہ کیا ہے اس کو، یعنی اس زمین کو، یعنی اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد بالکل زمین ڈیڈ پڑی تھی، پانی آیا ہے اور نیچے سے پھر رویدگی نکلی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے ہیں اس میں ہر طرح کے چوپائے، جاندار، چلنے پھرنے والے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیلانے میں، پھیلنے میں بھی ہوگا لیکن وہ باب تفیل ہے تو پھیلانا زیادہ ترجمہ ہو جائے گا، اور ہواؤں کے پھیلانے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق کر دیے گئے ہیں، مسخر کر دیے گئے، معلق کر دیے گئے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، تو یہ نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ یہ بارہ ہماری گفتگو میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ قرآن حکیم کا انداز ایک یاد دہانی کا ہے، تذکر، جسے ہم کہتے ہیں نا تذکر بالقرآن، تذکیر بالقرآن، کہ بنیادی چیزیں یعنی جو اصل شے معرفت ربانی ہے، محبت رب ہے، وہ انسان کے اندر موجود ہے، اس کی روح کے اندر موجود ہے، لیکن ہے ڈارمنٹ ہو گئی، اس پر گرد پڑ گئی ہے، پردے پڑ گئے ہیں۔ ایمان کا کام کیا ہے؟ اس کو ایکٹیویٹ کرنا، اس پر سے پردے ہٹانا، اسے قوت دینا اور اس کو صحیح پہچان دینا۔ تو انسان کے اندر تو یہ جتنی کائنات میں چیزیں ہیں، اب اسی آیت کو آیت الآیات کہا گیا، ایک عنوان دیا گیا، عنوان سے ذرا چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کہ آیت الآیات،
کہ جتنے بھی یہ فزیکل فنامنا ہیں دنیا میں وہ جتنے زیادہ اس آیت میں آئے ہیں کسی اور آیت میں نہیں آئے. تو فزیکل فنامنا کا اکٹھ جو اس آیت میں آیا ہے تو اس کو آیت الآیات کہا گیا ہے کہ یہ جس کے اندر ساری نشانیاں جو ہے زمین کے متعلق جو ہے وہ کیا کر دی گئی ہیں, اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ یہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش, یہ دن اور رات کا جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے چلے آنا, اسی طرح وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے لیے اس نفع بخش سامان کو لے کر, اسی طرح جو اللہ نے پانی اتارا ہے جس پانی سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے, اور اسی طرح ہر طرح کے جانداروں کو جو اس زمین پر پھیلایا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں کو معلق کر دینے میں آسمانوں اور زمین کے درمیان دیکھیں کوئی شے نہیں ہے, کوئی ستون نہیں ہے, کوئی اور شے نہیں ہے, لیکن کتنا پانی, ٹنوں پانی ٹریول کرتا ہے کہاں سے کہاں تک بادلوں کی صورت میں. تو یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب عقل والوں کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں یہی عقل جو ہے, لیکن اسی کو قرآن حکیم میں اولو الالباب بھی کہا گیا. یعنی یہی آیات جب وہاں سورہ آل عمران میں اس مقام پر آتی ہیں تو وہاں کیا کہا جاتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو دیکھیں اولو الالباب جیسے ہم کہتے ہیں کہ لب لباب, اولو الالباب جیسے کہتے ہیں اولو الالباب, یعنی ہم گفتگو میں اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا لب لباب. ہماری ساری آج دن کی بحث کا لب لباب یہ ہے, خلاصہ یہ ہے. جیسے فزیکل اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس انسانی جسم کا لب لباب کیا ہے, یہ دماغ ہے. یہ چھوٹا سا اتنا مٹھی بھر دماغ جو ہے یہ کیا ہے, لب ہے, یہ خلاصہ ہے اس کا. اچھا فزیکل حیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں, اتنا سا. اس پوری باڈی کے حساب سے دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. لیکن اگر اس کی مانوی حیثیت دیکھیں تو یہ نہ ہو تو یہ ساری باڈی بیکار ہے, یہ چلتا ہی نہیں, سب کو چلا رہا ہے. لیکن آپ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کوالیٹیٹیولی ڈفرینس ہوتا ہے اور ایک کوانٹیٹیولی ڈفرینس. تو کوانٹیٹیولی دیکھیں گے تو اس کی کوئی خاص کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن کوالیٹیٹیولی بہت بڑی ویلیو ہے. اچھا پوری یونیورس کو دیکھیں, گلیکسی کو دیکھیں, پھر یونیورس کو دیکھیں تو اس زمین کی حیثیت بھی کیا ہے, ایک ذرے سے بھی شاید کم ہی ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. فزیکلی اگر ہم زمین کو دیکھیں گے تو کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس کی مانوی حیثیت بہت بڑی ہے. جس طرح دماغ ہے, آپ ذرا دیکھیں کہ پوری اتنی بڑی یونیورس میں اگر زندگی ہے تو اس زمین کے اوپر. بہرحال ابھی تک سائنس نے کہیں اور زندگی مفروضے ہیں, لیکن زندگی واقعتاً کہیں آکسیجن کہیں پانی ابھی تک ملا نہیں ہے, نہ زندگی کے آثار کہیں ملے. تو ذرا اس اعتبار سے دیکھیں تو اگر اس کی جو مانوی کیفیت ہے اس زمین کی کہ اس پوری کائنات گویا کہ اس زمین کے حساب سے چل رہی ہے. اللہ نے پوری کائنات کو چلایا ہوا ہے, اور اس کائنات میں اس کائنات کی افضل ترین مخلوق انسان, اور اس میں سے انبیاء. تو فزیکلی آپ دیکھیں گے تو کوئی حیثیت نہیں زمین کی, ایک قطرے سے بس ذرا سے. مانوی حیثیت بہت. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہے نشانیاں ہیں اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی. نشانی کا فنکشن میں نے بارہ بتایا کہ نشانی جو بغیر کسی پروسیس کے یاد کرا دے. ایک ہے کہ آپ نے کوئی لاجیکلی کوئی چیزیں ڈیولپ کی اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی چیز یاد نہیں, اس میں کوئی پروسیس انوالو نہیں ہوتا. آپ نے ایک شے دیکھی, آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ فوراً آپ کی اس عمر میں وائف بھی کہہ دیتی ہے او یہ میری مرحوم ماں دی نشانی, اس کو چھوڑ دو اس چیز کو. اور آپ کو ہو سکتا ہے 60 سال بعد بھی کوئی چیز اپنے پرانے ٹرنک سے ملے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے اس دوست نے دی تھی, فوراً یاد آ جائے گا. کوئی وہ حافظے پر اتنی زور دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, فوراً کوئی پروسیس نہیں, بس یاد آ جائے گا. اسی طرح تذکر, اس کے مطلب بھی کیا, یاد دہانی.
تو معرفت رب اور محبت رب یہ جو انسان کے اندر موجود ہے، یہ کائنات کی ساری نشانیاں اسے کیا کرتی ہیں؟ یاد کراتی ہے۔ تو ایک ان میں سے یہ جو فزیکل فنامنا کے متعلق ہے، آیات آفاقی جسے کہتے ہیں، یونیورس کی نشانیاں، پوری دنیا کی نشانیاں، ایک یہ ہے۔ ایک آیات انفسی ہے، آپ کے اپنے اندر، اس جسم کے اندر بھی بے شمار نشانیاں ہیں، جو کتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، ذرا آپ کو سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی کمپلیکیٹڈ شے ہے انسان، مشین جو بنائی ہے اللہ نے۔ تو آیات انفسی ہے، اس آپ کے اپنے وجود کے اندر اس کی نشانیاں مل جائیں گی۔ اور اسی طرح آیات قرآنیہ ہے، ہمارے لیے الف لام میم بھی ایک لفظ ہے، بس ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ معنی اس کے اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین راز، لیکن نشانی ہے وہ بھی اللہ کی۔ تو چاہے آیات آفاقیہ ہوں، آیات قرآنیہ ہوں، آیات انفسی ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ ان کے فنکشن، ان کی چیزیں، یہ پروسیس مختلف ہے علم کے۔ ایک دیکھیں، ایک آپ کو علم حاصل ہوتا ہے انفارمیشن کے ذریعے، اس آنکھ کے ذریعے، اس کان کے ذریعے، یہ ہے آپ نے کان نے کچھ دیکھا، آبزرو کیا، اور آپ کے دماغ نے اس کو پروسیس کیا اور ایک نتیجہ نکال لیا۔ اب میں کھڑکی سے یوں دیکھوں تو باہر سے کوئی آ رہا ہے تو میں اندازہ لگاؤں گا کہ نہیں یہ وہ توصیف صاحب واپس آ رہے ہیں یا کے ڈی صاحب آ رہے ہیں، وہ بندہ گزر ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے وہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، جو اندر آیا تو معلوم ہے کوئی اور ہی بندہ تھا۔ تو ان آواز سے بعض اوقات دھوکہ بھی لگ سکتا ہے اس انفارمیشن کی بنیاد پر، یہ جو معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کی آواز سنتے ہیں تو آپ اس آواز کو پہچانتے ہیں، آپ نے کسی شخص کو دیکھا تو آپ پہچان رہے ہوتے ہیں، تبھی کہتے ہیں نا علم پہچان کا نام جو ہے وہ یہ، تو آپ کے اس شعور کے اندر شے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ تو ان سورسز سے آپ جو ہے وہ پہچان رہے ہوتے ہیں، یہ دماغ پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور گہری بات بھی اگر آپ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے دماغ میں آپ کو انفارمیشن کیا دی، صحیح تھی یا غلط تھی، وہ باخبر بھی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملی ہے یا نہیں ملی، اللہ کو پتا ہے کہ اس کی آنکھوں نے صحیح دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، وہ اتنا باخبر ہے کہ آپ کی انفارمیشن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ان انفارمیشن کو جوڑ کر آپ کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور انفارمیشن ہے، یہ بھی میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ سورسز ہیں، یعنی ایک تو آپ کو انفارمیشن حاصل ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، کوئی محسوس کر کے۔ آپ کے دانت میں درد ہے، یہ کس سینسر نے ڈیٹیکٹ کیا؟ آنکھ نے، کان نے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے کسی کان نے نہیں محسوس، بلکہ چھو کر تو ہو سکتا ہے آپ کو دھوکہ دے دے یہ انفارمیشن کہ اس دانت میں درد ہے یا اس میں، لیکن آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی اور سورسز بھی ہیں، اس کا مطلب ہے اس انفارمیشن کی۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، یہ کس سورسز نے بتایا آپ کو؟ وہ کون سا سینسر ہے، کون سی انفارمیشنز ہیں، کون سے انسٹنکٹس ہیں جن سے آپ کو پتہ چلا کہ مجھے فلانے سے محبت ہے یا فلانے سے نفرت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی سورسز نہیں ہے، کچھ اور سورسز بھی ہیں انفارمیشن کے۔ تو اب ذرا جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، تو ایک عقل یہ حیوانی عقل ہے، ایک یہ اس حیوانی عقل سے آپ لیتے، ایک عقل اس روح کی ہے، اس کا اپنا تعقل ہے، اپنی سمجھ ہے،
اس کے اپنے سینسز ہیں جن سے وہ چیزوں کو آبزرو کرتی ہے. تو یہ اصل میں ایک یہ والے سورسز سارے ہی جانوروں کے ہیں. یہ والے آنکھیں ہیں، ہر کتا بھی دیکھ لیتا ہے، گاڑی آ رہی ہے ذرا بھاگ کر چلا جائے گا، نہیں تو کچلا جائے گا. جان بھی بچا لیتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ جان بچانی چاہیے. تو یہ جو معرفت رب ہے انسان کے اندر، اس کے سورسز کچھ اور ہیں. تو عقل کے جو سینسز ہیں وہ اس کے حوالے سے جب یہ چیزوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو یہ پھر نشانیوں کا کام دیتی ہے. اسی عقل سے اگر غور کرتے رہیں گے تو یہ بس آسمان ہے، ٹھیک ہے، وہ غور و فکر اور شعور نہیں ہوگا کہ اس کا کام کیا ہے، فنکشن کیا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں. اب یہ وہ عقل کی سوچ شروع ہو جاتی ہے. اب دونوں کو جوڑتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک اس کی عقل ہے، ایک اس کی فطرت ہے. ان دونوں کے امتزاج سے پھر بات آگے چلتی ہے، اور عقل انسانی اس فطرت کی رہنمائی میں آگے بڑھتی ہے. یہ جو ان انفارمیشن سے اس نے نتیجہ نکالا، یہ نتیجہ نکال کر اس کے سامنے رکھ کر وہ جو دوسری عقل ہے وہ پروسیس کر کے اس کا جو خمیر ہے اس پروسیس سے کر کے پھر آگے چیز بڑھتی ہے. تو یہ ہو جاتی ہے درست لائن. پھر اب ذرا بہرحال مشکل بات ہے ایک، وہ اس کو سمجھنی کوئی. ابھی میرے ذہن میں ایک دم آسان مثال ایک آئی تھی، پھر دوبارہ آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ہے وہ شے، وہ آبزرویشنز، کہ ایک یہ انسانی عقل اور ایک اس کے اوپر وہ. اچھا وہ بات کیا تھی کہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اگر تو آپ ان کا علم حاصل کرتے ہیں اللہ کی نشانیاں سمجھ کر، تو آپ دیکھیں بالکل نیت ہی بدل گئی. یہ دنیاوی علم بھی کیا ہو گیا؟ معرفت رب کا ذریعہ ہو گیا. تو پھر اس لحاظ سے کوئی علم دنیا کا علم اور کوئی دین کا علم نہیں ہے، سارا ایک ہی علم ہے. کہ اگر یہ دنیا کا علم بھی آپ کس لیے حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اس سے بھی آپ اس معرفت کے نتیجے میں پہنچے. ہاں اس کو اگر بیچ میں سے کاٹ دیں گے، یہ مسئلہ بیچ میں سے اڑا دیں گے، تو وہ علم دجالی بن جائے گا. تو پھر انسانوں کو جنگوں سے پھر دوچار کر دے گا، تباہی سے دوچار کر دے گا. تو بہرحال ایک ہے انسانی عقل اور ایک ہے یہ حیوانی عقل. حیوانی عقل بھی ایک پروسیس کرتی ہے، وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے ایک کیڑے کی ہو، پروسیس اس کے اندر بھی وہی ہوتا ہے جو انسانی حیوانی عقل کے اندر ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہے، اس کے آگے آپ وہ چل رہا ہے، آپ آگے رکاوٹ کھڑی کر دیں، وہ فوراً ڈیسیژن لیتا ہے کہ کون اس مصیبت سے مول لے، آگے کوئی رکاوٹ ہے، فیصلہ کرتا ہے. اس نے ایک چیز سینس کی، فیصلہ کیا اور اپنا رخ پھیر دیا. مڑ جاتا ہے کہ نہیں مڑ جاتا؟ آپ پھر آگے ہاتھ رکھ دیں، کوئی چیز رکاوٹ رکھ دیں، کوئی لکڑی رکھ دیں، وہ آ کر ٹچ کرے گا، محسوس کرے گا کہ یہ میرے آگے پھر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اور میں خام خواہ اس رکاوٹ کے ساتھ کیا لڑائی کروں، وہ پھر رخ بدل لیتا. آپ 2-3 دفعہ رکھیں گے تو پھر اب وہ فیصلہ کرے گا یہ رکاوٹ تو جان نہیں چھوڑ رہی، ہر باری میرے آگے آتی چلی جائے. اب اس نے بھی پھر کیا کیا، اس ساری چیز کو محسوس کیا، اپنے اس تجربے کو بھی بیچ میں لا کر، اور اس کے بعد اس نے کہا یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو پھر اس نے اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اس لکڑی کے اوپر یا آپ کے ہاتھ کے اوپر چڑھائی کر دے گا. ٹھیک ہے اب اوپر ہی چڑھنا پڑے گا اور کوئی فیصلہ. تو آپ دیکھیں یہی پروسیس انسان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر بھی، عقل کے اندر بھی وہی پروسیس ہے حیوانی عقل کے اندر، کیونکہ انسان کے اندر بھی ہے. یہاں ذرا اور ریفائن ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا. کیڑے کے سینسز شاید تھوڑے تھے تو آپ کے اور زیادہ ہوں گے. تو ایک ہے حیوانی عقل جیسے میں نے کہا، اور ایک ہے روحانی عقل، روح کی عقل. تو یہ قرآن حکیم میں چونکہ ایک دوسرے کے مد مقابل چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ ذرا اس وقت سینس کرنا پڑتا ہے پڑھتے ہوئے کہ اس وقت حیوانی عقل کی بات ہو رہی ہے یا
اس روحانی عقل کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی میں آگے پھر ایک بات جو آ رہی ہے آیت کے ساتھ اگر جوڑیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو پکڑ لیتے ہیں، ٹھہرا لیتے ہیں اللہ کے سوا اس کے ضد اور ند، کوئی مد مقابل، اور يُحِبُّونَهُمْ، پھر ان سے محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے ضد اور ند پکڑ لیے اور پھر محبت ان سے ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ ذرا بات دیکھیں، یہ اس کے ساتھ بڑی لنک کر رہی ہے، اب بلکہ سمجھنا شاید آسان ہو جائے گا بات کو۔ دیکھیے، اینیمل انسٹنکٹس کے ذریعے سے، ان موٹیو کے ذریعے سے زندگی گزارنا، جن لوگوں کی ادھر نگاہ نہیں جاتی اس روح کی طرف، تو وہ پورا فوکس کرتے ہیں انسان کے اوپر۔ جیسے فرائیڈ ہے، تو اس نے کیا کہا کہ انسان کے اندر جو موٹیویٹنگ فورس ہے سب سے بڑی کس کی ہے؟ سیکس کی۔ اور انسان پوری زندگی کس جذبے کے تحت گزارتا ہے؟ سیکس کے جذبے کے تحت گزارتا ہے، اور سیکس ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کی زندگی کے لیے۔ تو اب دیکھیں، اس نے اینیمل انسٹنکٹس کو سامنے رکھا، اور اس میں سے جو اس کو سب سے بڑا لگا اس نے اس کے اوپر وہ ساری بات کی۔ اچھا، ایک یہ بات ہے، حقیقت تو ہے انسان کے اندر بہت بڑا فیکٹر ہے، اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مارکس نے کس چیز کو ڈیفائن کیا کہ نہیں، سب سے بڑا انسٹنکٹ پیٹ، نفس نہیں بلکہ پیٹ ہے۔ یہ ہے وہ جس کے ذریعے انسان قتل و غارت کرتا ہے، مارتا ہے۔ یہ انرجی، توانائی، کھانا پینا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو آگے کرتی ہیں۔ اچھا، ان سب کو اگر دیکھیں، ایک طرف رکھیں، اب آ جائے روح کے انسٹنکٹ۔ اب میں نے کہا نا دوسری باڈی بھی ہے، ایک باڈی آپ کی یہ حیوانی ہے، ایک باڈی روح کی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فیکٹر معرفت رب، محبت رب ہے۔ اور اگر انسان اس کو پہچان لیتا ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر جو انسٹنکٹ ہے روح کا وہ ہے محبت، تو انسان ان سارے اینیمل انسٹنکٹس پہ قابو پا لیتا ہے اگر اس پر رکھ لیتا ہے۔ اس عقل تک اگر پہنچ جاتا ہے تو روحانی عقل تک۔ اس لیے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8 محبتیں گدائی گئی۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنی برادریاں، اور اسی طرح تمہیں اپنا مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، کاروبار تمہیں پیارا ہے جس میں تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے نقصان نہ ہو جائے، اور جو بڑے بڑے حویلیاں اور مکان بنائے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہاں مقابلے میں آگے کہ یہ انسٹنکٹ باری ہوں گے یا وہ ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ لایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ والا جذبہ جو روح کے اندر رکھا ہوا ہے محبت کا وہ غالب آ جائے تو انسان نہ مکان کی پرواہ کرتا، نہ اولاد کی کرتا، نہ بھائی کو کرتا۔ باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کو قتل کیا کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے بڑی ایک فارسی کی نظم میں بڑی ایک دلچسپ بات کہی ہے، لیکن اس کو ذرا بس رکھیں اپنے تک ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ تخیل میں، ایک خواب میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کی روح جو ہے وہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہی ہے۔ ابو جہل اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے کہ یہ جو محبت و اخوت یہ سارا ہے، یہ عجمی تصورات ہے، یہ عرب کے تصورات نہیں ہیں،
یہ کس کے ہیں؟ عجم کے تصورات ہیں. یہ عدل ہو، انصاف ہو. یہاں مکہ کا تصور اور ہمارا آبا و اجداد کا تصور یہ کیا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، سرداری نظام ہے. یہاں کہاں آ گیا یہ عجمی تصور؟ ابن عبداللہ قریش فریب خوردہ است. یہ ابن عبداللہ قریش یعنی کون؟ محمد الرسول اللہ. انہیں مغالطہ لگ گیا ہے، انہیں فریب لگ گیا ہے. اور یہ عجمی تصور جو ہے وہ یہ لے کر ہمارے ہاں آ گئے. یہ تھا نہیں. اب ذرا بالکل آپ وہ اس بات کو ذہن میں لے آئیں کہ جو ابو جہل دعا مانگ رہا ہے بدر میں پہاڑ کی چوٹی پر. اچھا ذرا اس بات کو ذرا عجمی تصور کو لے آئیں، یا ذرا سمجھیں بات کو. 12,000 کا لشکر لے کر یہودی اور ابو سفیان آگے خندق کھدی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی جنگ خندق والی انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. یہ تصور کس کا تھا؟ عجمی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ سلیمان فارسی نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہتے تھے نا یہ کوئی لگتا ہے عجمی غلام ہے جس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے. اب ذرا ساری چیزوں کو جوڑے. ہم کہتے ہیں نا وہ جب ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں نا یہ باتیں یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اب ساری چیزوں کو جوڑیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس بلندی پر بات ہو رہی ہے. بھئی اب ابو سفیان حیران نہیں ہو گیا آ کے کہ خندق کھدی دیکھی؟ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آگے یہ ہوگا. تو یہ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں محمد ابن عبداللہ، یہ تو انہیں عجمی انہیں پٹی پڑھا دی ہے کوئی. ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں تھا کہ مساوات ہو اور عدل ہو اور یہ برابری ہو. یہ عجمی باتیں ہیں ساری. اب ذرا میں ایک لمحے کو آپ کو لیے ذرا بات رکھنا چاہ رہا ہوں. جب ہم بھی اپنے دین کو بھول گئے، جیسے کہ ابو جہل جو ہے وہ بھولا بیٹھا تھا، تو آج جب اقامت دین کی بات کی جاتی ہے، عدل و انصاف کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے بھی پرانے لوگ اہل علم جو ہیں، بلکہ وہ مجھے بات آئی علامہ اقبال کی کہ ابو جہل نے کہا کہ یہ ہماری روایت میں نہیں ہے. ہماری 4,000 سالہ تاریخی روایت میں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ نہیں ہے. قبائلی معاشرہ اور نظام ہے یہ جو انہوں نے تصور پیش کیا ہے. تمہارے بڑے بڑے اہل علم بھی، دانشور بھی، علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے اقامت دین کا اور عدل اور انصاف کا یہ ہماری روایت میں نہیں ہے. یہ انگریز کا تصور ہے، یہ مغربی اقوام کا تصور ہے کہ کوئی جمہوریت ہو، کوئی عدل ہو، کوئی سوشل جسٹس ہو. یہ ہماری روایت ہی نہیں، یہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کو فریب لگ گیا ہے. تو اب بالکل وہ اس باتوں کو ذرا آج کی سطح پر جو ابو جہل کہہ رہا ہے نا اس کو آج کے لیول پر سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. تو بہرحال یہ جو انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے، اس کو خاص کر ڈاکٹر رفیع الدین نے لکھا ہے کہ آدرشوں کا فلسفہ، نصب العینوں کا فلسفہ، کہ اصل انسان اس کا جو موٹیو ہے. اگر آپ اینیمل کو لیں گے، انسان کو ایک حیوانی وجود کے اعتبار سے لیں گے تو ٹھیک کہا ہے فرائڈ نے، ٹھیک کہا ہے مارکس نے. لیکن اگر اس کو مجموعی طور پر ایک انسان کی حیثیت سے لیں گے تو اس کا سب سے بڑا جذبہ محبت کا ہے، معرفت کا ہے. اور وہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ اس کی خاطر آدمی بھوک بھی کاٹ لیتا ہے کہ نہیں کاٹ لیتا، بلکہ اس کی خاطر جان بھی دے دیتا ہے. عوان کوئی اپنی مرضی سے جان نہیں دیتا. عوانی جذبات میں پازیٹیولی تو وہ ٹھیک ہے، سیکس آ گیا، کچھ چیزیں آ گئیں، بھوک کی بھی آ گئیں، پیٹ کی بھی آ گئیں، حب تفوق کی ارجو ٹومینیٹ کی بھی آ گئیں. لیکن ادھر اگر آ جائیں تو یہ ساری چیزیں انسان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے.
انسان چاہتا ہے کہ کسی کے لیے میں سارا مال قربان کر دوں، اپنی جان دے دوں کسی کے لیے. تو بحیثیت انسان اس کا جذبہ یہ آ جاتا ہے، سب سے بڑا جذبہ جو ہے وہ محبت کا جذبہ آ جاتا ہے، معرفت کا جذبہ آ جاتا ہے، اور اس کے لیے انسان اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے. البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ محبت کس سے کی جائے، وہ جذبہ بہت بڑا ہے. دیکھیں وہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ اس کے لیے انسان نے شہوت کے جذبے کو بھی ڈینائی کیا ہے. ایک دور شادی نہیں کرتے، یعنی جو سب سے افغانی جذبوں میں سب سے بڑا جذبہ ہے اس کے اوپر بھی اس نے قدغن لگائی ہے. ٹھیک ہے سب کو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ کچھ کامیاب نہیں ہوئی، کچھ اس پہ بڑی دنیا کامیاب بھی ہوئی ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس محبت کی کس سے جائے، اس کے لیے یہ ایوانی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فطرت کا جذبہ تو محبت ہے، حیوانی عقل پھر سمجھاتی ہے کہ کون ہو سکتا ہے. اگر اس حیوانی عقل کے اندر خامی آ جائے، کمزوری آ جائے، تو یہ پھر محبت انسان اللہ کی بجائے اس سے نیچے کچھ چیزوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی درخت سے، کسی پہاڑ سے، کسی شخصیت سے، کسی وطن پرستی سے، دھرتی ماتا کی نیشنلزم، قومی محبت، قوم پرستی سے. آخر لوگ وطن کے لیے بھی جانے تو دیتے ہیں نا. پھر نظریات سے، ایک ہے وطن کے لیے جان دینا اس کی خاطر، اس کو ذرا مسلمانوں کے حوالے سے اپلائی نہ کریں. ہندو کس لیے دے رہا ہے؟ وہ خالصتاً اپنے دھرتی ماتا کے لیے دے رہا ہے. اب وہ یہاں جب رک جاتا ہے تو اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ انسان کے اندر کھانے کا جذبہ تو ہے نا کہ کچھ کھاؤں، تو نہ ملے تو برا کھانا بھی کھا لیتا ہے، گندا بھی کھانا پڑ جاتا ہے کسی وقت. یہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے 47 میں، تو کہتے ہیں ہم نے ان جوڑوں سے، چھپڑوں سے جہاں جانور بھی پیشاب کر رہے تھے پیتا تھا. بلکہ مجھے یاد آ رہی بات کہ علماء کے ایک وفد نے، یہ جو ملک عبدالعزیز، وہ یہ ان کے کیا سعودیہ کے جو جنہوں نے پہلے حکمران تھے، ملک عبدالعزیز جو تھے، تو ان کو پھر یہاں سے علماء کا وفد ملنے گیا مبارکباد دینے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چلے سربراہ بنا دیا، آپ نے اتنا بڑا ملک سعودیہ کنٹرول کر لیا. تو انہوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کیا کہ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، ورنہ ہم تو اونٹوں کے پیشاب پینے والے تھے. اور یہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، ایک بدو کے لیے صحرائی زندگی میں اگر پانی ختم ہو جائے تو اس کا سیکنڈ سورس کیا ہوتا ہے؟ وہ یہاں اونٹ کے جہاں مارے وہ کان پر اوپر یہاں نیچے مارتا ہے کوئی لاٹھی، تو اس سے وہ الٹی کرتا ہے تو وہ پیتا ہے. اور پھر اگر یہ سورس بھی خالی ہو جائے تو کس پہ گزارا کرتا ہے؟ اونٹ کا پیشاب پی کر زندہ رہتا ہے. تو اس نے ملک عبدالعزیز نے کہا ہم تو یہ اس کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا، ورنہ ہم کون تھے، ہماری حیثیت کیا تھی، ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والے تھے. تو جب اس نے اتنی بڑی عاجزی کا مظاہرہ کیا تو اس علماء کے وفد نے کہا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کرنے آئے کہ یہ جو مکہ اور مدینہ ان کو ذرا آپ اوپن سٹی قرار دے دیں، ذرا آزادانہ ہو سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، آپ کا تسلط اس طرح سے نہ ہو. تو کہتے اس نے فوراً تلوار پہ ہاتھ ڈالا، ساری عاجزی سازی بھول گیا. اس نے کہا یہ ہم نے اپنے خون سے حاصل کیا ہے، اب اللہ نے نہیں دیا. فوراً اس کا وہ انسٹنکٹ بیدار ہو، ہم نے اپنے خون سے حاصل کیا ہے، یہ ایک ذرہ نہیں دیں گے کسی کو، اس پہ ہمارا قبضہ رہے گا.
تو ایک وہ جذبات بھی کسی وقت غالب آ جاتے ہیں اس کے اوپر. یہ صرف سمجھانے کو کہہ رہا ہوں کہ انسان پوری طرح سے اگر اس جذبے کے ساتھ شعوری طور پر الائن نہ ہو. ایک ہے یہ شعور، یہ اس شعور کا اس لا شعور کے ساتھ بھی تعلق ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس لا شعور کے اندر معرفت رب اور چیزیں ڈالی، اس شعور کے اندر بھی ہے، اس کا ایک درجہ وہ ہے. تو بہرحال پھر کیا کرتے ہیں لوگ، یہ شاید اسی بحث سے میں کوئی تفصیلات میں چلا جاتا ہوں تو شاید آپ لوگ تنگ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کوشش میری، میں پھر چلا گیا، میری کوشش تھی کہ میں اتنا تفصیل میں جاؤں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا پکڑ لیتے ہیں اس کا ضد اور ند، اور اس سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وہ جذبہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ڈالا تھا، لیکن انہوں نے کچھ ہستیوں کو بنا لیا، ان کے زندہ باد کے نعرے لگائے، ان کی مسندیں چمکوائی، ان کی مریدی میں چلے گئے. کوئی سیاسی مرید بن گئے اور کوئی مذہبی مرید بن گئے. فرق تو کوئی نہیں ہے. وہاں کالی ماتا کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا، یہاں کوئی اور چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا. بلکہ ہم تو ذرا بڑے فاسٹ اور ڈائریکٹ لوگ ہیں. ہندو پھر لکشمی دیوی کو پوجتے ہیں کہ یہ دولت کی دیوی ہے، ہم نے ڈائریکٹ دولت ہی کو پوجنا شروع کر دیا کہ کیا دیوی دیوتوں کو بیچ میں لائیں، ڈائریکٹ دولت ہی کو کیوں نہ پوجے. تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کے مد مقابل جو جذبہ اس کے لیے تھا وہ جذبہ انہوں نے اوروں کی طرف منتقل کر دیا. اب آگے ذرا اس کا انجام بتایا کہ پھر آخر میں ہوگا کیا، کہ جن لوگوں نے اپنی اس محبت کے جذبے کو، اس معرفت کے جذبے کو اور طرف کنورٹ کر دیا، اس کو صحیح انداز میں یوٹیلائز نہیں کیا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے یہ عذاب کو، کاش کہ یہ ظالم لوگ جب دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس وقت ان کی سمجھ کام کرے گی، اس وقت یہ سمجھ جائیں گے کہ قوت کل کی کل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آج ٹھیک ہے کوئی یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، حافظ صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں، ٹرمپ بھی کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ اصل قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس دن ان پر حقیقت کھلے گی. اور اب ہوگا کیا؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ اعلان برات کریں گے ان سے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، ان لوگوں سے، یعنی جس کو آسان زبان میں یہ سمجھاؤں کہ پیر اپنے مریدوں سے اعلان لا تعلقی کریں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی کہ پیروی کی گئی تھی یہ ان سے اعلان برات کریں گے، لا تعلقی کریں گے کہ جو کہ ان کے پیروکار ہوئے تھے، پیرو ہوئے تھے. ترجمہ تو لکھا ہوا جو ان کے پیرو ہوا تھے، ترجمہ ذرا مشکل ہے، کہ جن کی کہ پیروی کی گئی تھی یعنی جو پیر بنے تھے، جو لیڈر بنے تھے، ان سے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، جن کو ان کو لیڈرشپ مانی تھی، جن لوگوں نے، ان سے اعلان برات کریں گے. اصل میں ہوگا کیا؟ وہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی تو ہم تمہارے پاس آتے تھے نا، ذرا دعا کر دیں میرا کاروبار ذرا ٹھیک ہو جائے، کوئی بھینسوں میں برکت ہو جائے، کوئی فصل میں برکت ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے، بچے کو نوکری لگوا دیں، کوئی لیڈرشپ کے پاس گئے ہمارے بندے چھڑوا دیں. وہی چکر ہے، کوئی پیر کے پاس جائیں یا ادھر سیاسی لیڈر کے پاس جائیں، فرق کوئی نہیں ہے. اس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں کہ ذرا یہ گلی پکی کروا دیں، ذرا میری نوکری لگوا دیں، یا میرے بندے دو پکڑ لیے وہ کیا کرے؟ چھڑوا دیں. وہ تھانے میں فون کرتا ہے اور چھٹ جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات کوئی قابو نہ آئے تو وہ اپنے نمائندے بھیج کر اس کے بچوں کو یا اس کے رشتہ داروں کو پکڑواتا ہے تاکہ یہ آئے میرے پاس. اس وقت بھی وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ بڑے پاورفل لوگ تھے، تو وہ کہیں گے یہاں بھی چھڑواؤ نا ہمیں، یہاں بھی کچھ کام کرو نا ہمارا. اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ قوت اللہ کے پاس ہی ہے، اور یہ اعلان بیزاری کریں گے یہ سارے بڑے بڑے کہ دور ہٹو، آج تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، تم آ کر کہہ رہے ہو کہ ہمارا بھی کچھ کام کرو، تو آج ہمیں اپنی پڑی، دور ہٹو ہم سے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب وہ دیکھیں گے کہ اسباب سارے کے سارے منقطع ہو گئے، کٹ گئے،
آج نہ کوئی ڈی سی ہے، نہ وہ اے سی ہے، نہ میرا جاننے والا کمشنر ہے جس کو میں فون کروں تو یہ سارے کام ہو جائیں، تو آج تو کوئی ہے نہیں۔ اچھا ہوتا بھی کیا ہے، یہ جو بڑے بڑوں کے پیر بن جاتے ہیں نا، وہ کوئی بے نظیر کا پیر بن گیا، کوئی ایوب خان کا پیر بن گیا، کوئی تو ہوتا کیا تھا، وہ ملتے ملاتے آتے تھے تو وہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے سر یہ اس کا کام کر دیں، یہ اس کا کر دیں، تو کام بھی ہوتے تھے، لوگ اور ذرا، تو یہ چین پوری چلتی تھی۔ تو اب وہ دیکھیں گے کہ اسباب تو کٹ گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ان سے اعلان بیزاری کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی، جو ان کے پیروکار تھے، مرید تھے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، کندھوں پہ اٹھایا تھا ان کو، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہوتا ہمارے لیے واپس لوٹنا، کہ کاش اگر ہمارے لیے یہ ہوتا مقدر میں واپس لوٹنا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی تم سے اعلان برات کرتے، اعلان لا تعلقی کرتے، جیسا کہ آج تم ہم سے کر رہے ہو۔ تو ہم دیکھتے تمہاری مسندیں کیسے چلتی ہیں، کیسے لیڈرشپ چلتی ہے، کیسے تم جو ہے وہ بنتے ہو اوپر جا کر ہمارے لیڈر، تو ہم بھی اعلان برات کرتے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھاتا ہے انہیں، حسرات علیہم، ان کے اوپر حسرتیں بنا کر، کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دنیا میں سوچنا تھا کس کے پیچھے چل رہے ہو، کیسے چل رہے ہو، علی وجہ البصیرہ چل رہے ہو، آنکھیں کھول کر چلو، اندھے بن کر نہ چلو۔ چلو کسی کو لیڈر بنایا بناؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بناؤ، اندھے اور بہرے بن کر نہ بناؤ۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کرو۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ وہ چیزیں جو ہوں گی، یہ پھر یہ چیز انہیں آگ سے نکالنے والی نہیں ہوگی۔ اس پر حسرت اور افسوس کرنا کہ ہم نے کیوں ان کی پیروی کی تھی، اس افسوس سے، اس حسرت سے، اس تصور سے وہ پھر آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے وہ لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں سے نکلتی ہیں، لیکن دو شرطیں ہوں، ایک حلال ہو اور دوسرے طیب ہو، یعنی پاک ہو اور حلال ہونے کی بھی تو مختلف، جیسے مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن جب یہ کسی کے نام پر ذبح کر دی گئی، غیر اللہ کے نام پر، تو اب یہ منوی طور پر حلال نہیں رہی۔ چوری کر کے آپ نے لا کر ذبح کر لیا، چاہے تکبیر بھی پڑھی ہے، اب یہ اس کی منوی طور پر پاک نہیں رہی۔ اسی طرح وہ گوشت ہے اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، تو اب بھی وہ طیب نہیں رہی، حلال تو ہے لیکن دودھ ہے، پاکیزہ شے ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں گندگی کا کوئی قطرہ، پیشاب کا قطرہ گر گیا تو اب حلال تو ہے لیکن طیب نہیں رہا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس اونٹ کو نہ کھانا، اس گائے کو نہ کھانا۔ یہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں یہ مضمون 3 جگہ بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ یہ مادائیں حرام بچہ جنے گی، مردہ بچہ جنے گی تو سب کھائیں گے، لیکن اگر زندہ بچہ ہوگا تو یہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یہ فلانا اونٹ، یہ جو ہے فلاں بت کے نام پر ہے، اس کا گوشت بھی متبرک ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ اتنے مادہ بچے اس اونٹنی نے جن دیے، یہ بھی بڑے اونچے منصب کو پہنچ گئی ہے، اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ اور یہ جو اونٹ صاحب ہیں، انہوں نے اتنی تعداد میں کوئی ملاپ کر لیا ہے، انٹر کورس کر لیا ہے اتنے اونٹنیوں سے، تو ان کا درجہ بھی بہت بلند ہو گیا ہے، یہ بھی کوئی بہت بڑے، اب نام نہیں لینا چاہیے، یعنی بہت بڑے کسی مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کا گوشت، تو یہ شیطان ہے، یہ ساری تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اصل میں اس میں بات کیا ہے، انسان کے اندر یہ تصور موجود ہے بنیادی طور پر، انسان کی روح کے اندر کہ کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، حلال حرام پردہ، کوئی تصور ہے انسان کے اندر۔ اس تصور کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام آ کر اس تصور میں رنگ بھر دیتے کہ واقعی یہ تمہاری سوچ ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو عربوں نے یہ جو خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، تو یہ اب شیطان یہ تو نہیں کہتا تھا یہ میں نے حکم دیا، یہ عام ہے، یہ سام ہے، یہ فام، وہ کہتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کیا کہتے ہیں، بتوں کو بھی آخر نسبت ہے کعبے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
یہ بھی تو اتنا عرصہ خانہ کعبہ میں رہے ہیں، کوئی ایسے ہی تو نہیں ہے، ان کو بھی ایک نسبت رہی ہے کعبے سے۔ تو وہ تو بات ہو سکتی ہے نا کہ یہ اگر ساری شریعت انہوں نے بنائی تھی تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے نسبت دی ہے۔ تو جیسے شاعر نے کہا کہ بہرحال بتوں کو بھی ایک نسبت رہی ہے کعبے سے، اتنا عرصہ کعبے کے اندر رہے ہیں تو ان کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا۔ انہ لکم عدو مبین، تو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اصل میں پہچانو اس کو۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی خواہ مخواہ یہ حرمت اور حلت کا اختیار تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں کوئی تفصیلی ہدایات دے دی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی جب ہم وہ گفتگو سے پہلے یعنی ایک گفتگو ہماری ان آفیشیل ہو رہی تھی تو اس میں کہا تھا یار یہ زکوٰۃ کا نصاب بھی تو کہیں نہیں ہے نا قرآن میں۔ جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو سور حرام تھا، اب ذرا اسی بات کو لے لیں، یہ سور حرام جو تھا یہ تو حضور کے زمانے میں تھا نا، بڑا گندا تھا، نجس تھا، گندی۔ اب تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں، بڑے پاکیزہ ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے، یہ فارم کی مرغیوں کی طرح اعلیٰ اسے خوراک دی جاتی ہے، بڑا صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ تو اب تو یہ وہ سور تو گندا نہیں ہے نا، بلکہ اس میں غوری صاحب نے مزید اضافہ کر دیا کہ اس کے اندر وہ جو ہارمفل ایک ٹشو تھا یا کوئی ڈی این اے تھا وہ بھی ہم نے چینج کر دیا ہے۔ اب جتنا ہمارے علم میں تھا چینج کیا، اب جو اور اس کے اندر خباستیں ہیں وہ تو ہمیں پتہ بھی نہ ہو شاید۔ تو اب وہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ سود جو ہے، سور جو ہے یہ اچھا عربوں کے اندر بعض علاقوں میں یہ پھر اسی وجہ سے کھانا شروع ہو گیا کہ یہ وہ سور نہیں ہے جو قرآن نے جس سور کو حرام قرار دیا، بڑا صاف ستھرا قسم کا سور ہے، بڑا اچھا سور ہے۔ اچھا ہمیں آ کر یہ کوئی کہے بھی تو ہم جو آباء و اجداد سے نہیں کھا رہے ہیں ہم نہیں کھائیں گے، کراہت محسوس کریں گے۔ تو اسی طرح ایک کراہت اس کی بھی حرمت کی ان کے ہاں بھی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہے کہ یہ حلال بھی ہو گئے کھاؤ، تو وہ پھر بھی ہچکچاتے تھے کھاتے ہوئے ان چیزوں کو کہ جو شیطانی وسوسے کی بنیاد پر حرام۔ تو جس طرح آج سور کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اسی طرح سود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سود تھا جو ظلم اور زیادتی پر مبنی تھا۔ آج کا سود تو لے کر کاروبار کرتے ہیں، فلاح ہوتی ہے، بڑی دنیا کو جو ہے وہ کاروبار کے مواقع ملتے ہیں، یہ والا سود تو نہیں حرام۔ تو یہ سمجھے شیطان اس انداز میں پھر انسان کو ورگلاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ پر وہ باتیں مت کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تو قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِمْ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اور چاہے ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں کسی شے کے بارے میں، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ کوئی ہدایت کے راستے پر ہوں، تو یہ پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے آباء و اجداد کی، کہ انہوں نے بیوقوفی میں یا بہکاوے میں کچھ چیزیں اپنا لی ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آباء و اجداد کر رہے تھے تو وہ صحیح کر رہے ہوں گے، ہدایت پر نہیں تھے تو وہ پھر بھی یہ انہی کو چیزوں کو اپنائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اب یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کمثل الذی، اس شخص جیسی ہے۔ اب یہاں وہ بات آ رہی ہے کہ یہ آیت بھی بڑا مشکل ہے تھوڑی سی سمجھانی، بلکہ مصر کے جو ہیں فرید مجددی صاحب انہوں نے پھر اس کی ذرا ایک کی کہ یہاں اصل میں محذوف مانے کہ داعی الی اللہ کی مثال ایسے ہے، وہ آدمی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اس کی مثال ایسے ہے۔ الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، وہ شخص کے جو بلاتا ہے ان کو، یعنی ایمان کی طرف، دین کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، وہ لا یسمع الا دعا، وہ نہیں سنتے مگر اس کی دعا، اس کی پکار، اس کی آواز سنتے ہیں، یا ندا،
اور ایک ندا سی ہے جو سنتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی جیسے جانور جو ہے اس کو آدمی بلائے اور کچھ سمجھائے تو وہ سمجھے گا تو کچھ نہیں، لیکن آواز اسے آ رہی ہوگی۔ تو جو لوگ پھر دین کی یہ تشریحات کرتے ہیں پھر انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کافروں کی مثال ایسے ہے، پھر جو دین کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جب انہیں کوئی داعی دین بلاتا ہے تو انہیں آواز تو آتی ہے، وہ سنتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، جیسے اس جانور کو کہ جس کو پکارا جائے تو اسے آواز تو آئے لیکن سمجھ نہ آئے۔ مثلاً ایک بھینس کو آپ پورا پہاڑا پڑھ کے سنا دیں، پوری انگریزی کی نظم سنا دیں، اسے یہ تو پتہ ہے میرا یہ مالک ہے، کوئی کہہ تو رہا ہے، لیکن اسے پڑھا کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو ایک آواز سی انہیں آ رہی ہے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ تو یہ کیا ہے؟ سمن، بہرے ہیں، سن ہی نہیں سکتے۔ اب یہ والے کان نہیں، اب وہ سمجھیں، وہ جو یہاں بات سمجھنی تھی یہ والے کان ان کے بہرے ہیں، جو اس کے سینسز ہیں وہ ان کی صلاحیتیں سلب کر لی گئی ہے۔ اور بکمن، یہ نہیں بول سکتے، یہ آواز ہی ان کی اندر سلب ہو گئی ہے، یہ نہیں نکلتی ان کی آواز۔ عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور یہ عقل سے آ رہی ہے، عقل سے محروم کر دیے گئے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ پھر بات کو سمجھیں، سینس کریں اور اس بات کو صحیح سمجھ کر آگے بڑھیں۔ بلکہ یہ تو بسا اوقات ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو صحیح والا ہوتا ہے وہ ذرا ٹھٹک کر رہ جاتا ہے۔ وہ مولانا یوسف قرضاوی رحمہ اللہ فوت ہو گئے ابھی، تو انہوں نے یہ جو مسیار والا ہے نا، ویکنڈ میرج والا معاملہ، تو یہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو انہوں نے سارا اس کو پڑھا، اسٹڈی کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مفتیوں نے اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر کہ مجھے پتا تو ہے یہ غلط ہے، لیکن میں اس کے اوپر انگلی کہیں نہیں رکھ سکتا کہ یہ غلط ہے۔ یعنی اپنی اس تعقل کے ذریعے، سمجھ رہے کہ نہیں، یعنی اپنی اس روحانی عقل کے ذریعے تو میں سمجھ رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن میں اس کو اس عقل اور ذہن کے ذریعے ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ یہ غلط اس کو قرار دے دوں۔ اتنی محنت اور لاجیکل کنسیپٹ کے ساتھ انہوں نے ساری چیز کو مرتب کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لینا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات آئی نا، دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جانور کا گلا گھٹ جائے وہ مردار ہے، جو گر کر مر جائے تو مردار حرام ہے۔ تو یہ مردار کو کس نے مارا؟ اللہ نے۔ جس کو تم خود مارتے ہو، ذبح کرتے ہو، وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے۔ عجیب قسم کی بات کرتے ہو، جس کو اللہ مارے وہ حرام، اور جس کو تم مارو وہ حلال۔ تو اب شیطان اس راستے سے آتا ہے۔ اب اچھا، عام سادہ آدمی ذرا گھبرا کر رہ جائے گا، بھائی بات تو ٹھیک ہے، یہ جو جانور میرا خود مر گیا ہے یہ مارا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ مردار کہاں سے ہوا؟ یہ تو زیادہ بڑا حلال ہونا چاہیے، اس کو تو اللہ نے مارا ہے اور اس کو میں نے مارا، یہ حلال ہے۔ تو اسی طرح یہ پھر جب بات آتی ہے نا کہ یہ سور یہ بڑے ذرا حفظان صحت کے اصولوں کے تحت پلا ہے تو یہ حرام نہیں۔ تو اب بندہ کہے کہ اچھا وہ سور اس وقت تھا نا، یہی قرآن نے کہا نا وہ نجس ہے، پلید ہے، نا گندا ہے، تو یہ تو بڑا صاف ستھرا پالا ہے نا، تو اب تو نہیں ہو سکا نا۔ تو یہ ہے وہ شے کہ پھر ان کی وہ جو اندر کی عقل جب جواب دے جاتی ہے تو پھر یہ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس دنیاوی عقل سے۔ تو پھر اور میں نے کہا دنیاوی عقل سے انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، قریب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے، یہ دوسرا تھا۔ تو انسانی اس عقل اور نتیجے کے سامنے پھر یہ ایک عقل اور اندر کی نتیجہ جو ہے یہ بھی اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ساری دنیا جیسے کہہ دے کہ یہ کام غلط ہے اور ساری دنیا کہہ دے یہ کام صحیح ہے، لیکن آپ کا اندر گواہی دیتا ہے کہ غلط ہے۔ ایک سینس
انسان کے اندر بھی اللہ نے رکھی. کہا جاتا ہے نا کہ سب سے بڑا مفتی تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہے جو فیصلہ کرتا ہے. بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں.